بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، بزرگان دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے۔ آج مجھے جس ٹاپک پر بیان کرنا ہے، خاص کر کے میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ صرف جسم کے کان سے نہیں، دل کے کان سے سن کر ان باتوں کو گھر جا کر سوچئے گا کہ کیا یہ باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو پہلی فرصت میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ مجھے آج ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آج اس پورے معاشرے میں ہم صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات پورا دن محنت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ آتے ہیں، آ کر ان کی شکایت ایک ہی ہوتی ہے، مولانا صبح سے لے کر رات تک کماتے تو ہیں لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے، برکت ہوتی نہیں ہے، پیسہ ہاتھ میں رکتا نہیں ہے، اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سن کر ایک چیز میرے دماغ میں آئی، میں وہی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صبح سے لے کر رات تک ہم محنت کرتے، نہ ہم گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ ٹھنڈی دیکھتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ہم کسی نہ کسی اعتبار سے محنت و مشقت کرنے کے بعد روزی حاصل کرتے ہیں، ساری محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پیسہ بچتا نہیں، مال میں برکت ہوتی نہیں، پیسہ ٹکتا نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تو بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ بندوں کو نوازتا ہے، اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس پیسہ بچتا نہیں ہے۔ تو ایک نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا سنگین گناہ، بہت بڑا گناہ آج ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ باپ کے انتقال کے بعد اپنی بہن کو باپ کی وراثت میں سے حصہ نہ دینا۔ باپ کے انتقال کے بعد بہن کو حصہ نہ دینا۔ آج باپ کے انتقال کے بعد بھائی جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میرا ہے، باپ نے جو چھوڑا ہے سب میرا ہے، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بہنوں کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اگر بڑا بھائی تھوڑا طاقت والا ہے سارا مال ہڑپ لیتا ہے، چھوٹا بھائی کمزور ہے اس کو دھتکار کر گھر کے باہر نکال دیا، بہن کی شادی ہو گئی بہن کو اپنے سے دور کر دیا، سارا مال دبا کر وہ بیٹھ گیا۔ یہ نتیجہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا مال دبا کر
ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو یاد رکھنا کتنی بھی محنت اور مشقت کر لو، اگر کسی کا مال دبا کر بیٹھے ہو اللہ تمہارے مال میں کبھی برکت نہ دے گا۔ آج ہمارے اندر یہ سنگین جرم آ چکا ہے، کئی لوگوں کے فتوے میرے پاس اس طرح کے لے کر آئے کہ حضرت آپ کہیے ہمارے بھائی کو کہ وہ ہمیں اپنے باپ کے وراثت میں سے حصہ دیں، لیکن آج ہمیں کہ ہم اپنے باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں سے دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے بھائی بہنوں کا حصہ دبا کر رکھا ہوا ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے، وراثت کا حکم اللہ نے دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، اے بندو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کی وراثت میں سے لڑکوں اور لڑکیوں کو حصہ دو۔ اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کو ان کے حقداروں تک ان کا حصہ پہنچاؤ، لیکن ہم ہیں کہ کسی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، یہ چوتھے پارے میں پورا ایک صفحہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں سب کے حصے بتائے گئے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ یہ سارے حصے بتانے کے بعد آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ۔ یہ سارا حصہ بیان کرنے کے بعد، سب کے حصے بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ کیا ہیں یہ سب؟ یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس جنت میں لے کر جائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس جنت میں لے کے جائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی آیت کے نیچے اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑ دے گا۔ حدود کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بہنوں کو حصہ دو، چھوٹے بھائی کو حصہ دو، جن کا حصہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں، ان سارے حصے داروں کو ان کو حصہ دو۔ اب اللہ ہمیں حصہ دینے کا حکم دے اور ہم حصہ نہ دیں تو اللہ فرماتا ہے مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑ دے، اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑ دے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور یہ بہت ہی سخت والا عذاب ہے۔ اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی بہنوں کو حصہ دو، لیکن آج ہم اس میراث سے، ان حصہ دینے سے، اس تقسیم سے اتنا دور ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی، آج یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی کے پاس مال ہے، بھائی ہسپتال میں جا کر لوگوں کی مدد تو کرتا ہے، وہاں ڈونیشن تو کرتا ہے، لیکن اس کی سگی بہن باہر چوراہے پر جا کر بھیک مانگتی ہے، اس بھائی کو شرم نہیں آتی ہے؟ آج بھائی تو امیر ترین بنا ہوا ہے، بہن کمزور ہے، چوراہے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہی ہے، لوگوں کے دروازے پر جا کر جھاڑو لگا رہی ہے، لوگوں کے دروازے پر جا کر برتنیں مانج رہی ہے، اور بھائی شہر کے اندر امیر ترین بنا ہوا ہے۔ اسی بھائی سے جا کر پوچھو یار تیری بہن اتنی کمزور ہے، تیری بہن بیمار ہے، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں، تیری بہن کے بچے اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، فیس کے ان کے پاس انتظام نہیں ہے، اللہ نے تجھے نوازا ہے، کیا تو اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکتا؟ تو وہ بھائی کیا کہتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں میں نے میری بہن کی شادی نہیں کر دی، بس بہن کی شادی کر دی کیا سارا معاملہ ختم ہو گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم نے اپنی بہن کی شادی کر دی تو اس کا حصہ ختم ہو گیا۔ باپ نے شادی کر دی، سنو مسئلہ کہ اگر باپ اپنی حیات زندگی میں اپنے لڑکوں پر جتنا خرچ کرتا ہے وہ سارا تحفہ ہے، باپ جتنا خرچ کرتا ہے وہ سارا
تحفہ ہے۔ وراثت بنتی کب ہے؟ وراثت بنتی ہے باپ کے انتقال کے بعد۔ وراثت باپ کے انتقال کے بعد بنتی ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا تو سارا معاملہ حل ہو گیا، سارا اس کا حصہ دے دیا، نہیں، یہ تو باپ نے خرچہ کیا ہے۔ جو کچھ باپ نے خرچہ کیا تھا وہ تو تحفہ تھا، وہ تو انعام تھا۔ اب باپ کا انتقال ہوا تو اب بہن کا حصہ اسلام نے بتایا ہے، چاہے تم نے اس کے پیچھے کتنا بھی خرچہ کیا ہو، اگر تم نے اپنی بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ قیامت میں پوچھے گا۔ آج جن بھائیوں نے دولت کے گھمنڈ میں، دولت کے تکبر میں اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کر اپنی بہنوں کو دھتکار دیا ہے اور حصہ نہیں دیا ہے، وہ سنو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھائی اپنی بہن کا حصہ زمین پر روک دے گا، جو بھائی زمین پر اپنی بہن کا حصہ روک دے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جنت سے بھی روک دے گا۔ جو اپنی بہن کا حصہ روک دے گا، قیامت میں دن اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جنت سے روک دے گا۔ کیا ملے گا پھر؟ یہاں تک کہ حدیث میں بتایا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سارے بندے جمع ہوں گے، بولو اس پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے، اولین سے لے کر آخرین تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، جتنے مرد اور عورت ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اب حدیث سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سارے اولین سے آخرین سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو جنت میں اور جہنم میں جانے کا حکم نہ دے گا، کسی کو بھی نہ جنت بھیجے گا نہ جہنم بھیجے گا، جب تک کہ ان کے اوپر جتنے حقوق ہیں اگر حقوق کی ادائیگی ہو نہیں جائے گی تب تک اللہ جنتی کو جنت میں بھی نہ بھیجے گا۔ اگرچہ وہ جنتی ہے، اعمال اس کے جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کا حق باقی ہے، اگرچہ وہ جنتی ہے، پھر بھی اللہ اس جنتی کو جنت میں جانے نہ دے گا جب تک کہ وہ ان کا حق ادا نہ کر دے۔ جن کا حق دبا کر آیا ہے جب تک ان کا حق ادا نہ کر دے، اور جہنمی کو بھی جہنم میں نہ بھیجے گا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کر دے۔ یار اتنی حدیث، یہ ساری بات سننے کے بعد بھی اگر ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں، اپنے بھائیوں کو حصہ نہ دیں، سارا مال ہڑپ کر ہم بیٹھ جائیں، یہ سمجھے کہ سارا مال ہمارا ہے۔ سنو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ظلماً کسی کا مال کھا لیا، بہن کا حصہ نہ دینا یہ ظلم ہی تو ہے، چھوٹے بھائی کو حصہ نہ دینا یہ ظلم ہی تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ظلماً کسی کا مال کھا لیا تو وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وَيَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور آن قریب ہم اسے جہنم کے آگ میں مبتلا کریں گے، عذاب میں گرفتار کریں گے۔ آج اگر ہم نے کسی کا مال دبا لیا ہے تو یہ مت سمجھنا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بندے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑے گا دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکے گی۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، سرکار کے امتی ہونے کا ہمیں دعویٰ ہے، تو آج پہلی فرصت میں اگر والدین کا انتقال ہوا ہے گھر جائیں اور کسی سارا مال جمع کریں، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کے ورثاء کی ساری تفصیل بتائیں، اور وہ جس طرح تقسیم کر دیں اس طرح آج ہی جا کر پہلے تقسیم کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس تقسیم سے پہلے اگر موت آ گئی، مال دینے سے پہلے موت آ گئی، جانتے ہو اگر ہم نے مال دبا کر رکھا اور موت آ گئی اللہ کی بارگاہ میں کیا حشر ہوگا؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بہت علم سے نوازا تھا، علم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، عالم بھی تھے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ انتقال ہوا، اسی عالم کا جب انتقال ہوا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ ان کے ایک شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے،
دل کے اندر خیال آیا کہ یار میرے استاد تو بہت اللہ والے تھے، علم والے تھے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے، آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ آج میرے استاد کا انتقال ہوا ہے، آج رات کو میں سوؤں تو مجھے میرے خواب میں میرا استاد دکھائے، سوؤں تو مجھے خواب میں میرے استاد دکھا، تاکہ میں دیکھوں کہ میرے استاد کس حالت میں، آج ہی انتقال ہوا ہے، دیکھوں میں اپنے استاد کو کہ میرے استاد کس حالت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، رات کا سناٹا ہوا، میں اپنے بستر پر سویا، کیا دیکھتا ہوں، جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب کے اندر وہی میرے استاد آئے۔ فرماتے ہیں شاگرد کہ جیسے ہی میں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے استاد ہیں، پورے جسم پر لباس کا نام تک نہیں، جسم پر کپڑے تک کا نام نہیں، پورے برہنہ، ایک کپڑے کا دھاگا تک جسم پہ موجود نہیں، جنگل و بیابان ہے، چٹیل میدان ہے اور اس پر پہاڑ ہے اور سخت گرمی ہے۔ ایسی گرمی کے عالم میں میں نے اپنے استاد کو دیکھا، جسم پہ کپڑا تو نہیں ہے، میرے استاد اسی پہاڑ پہ چکر لگا رہے ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اس پہاڑ سے اس پہاڑ، وہاں سے ادھر آ رہے ہیں، اور اتنی سخت گرمی ہے کہ پاؤں رکھو تو گرمی سے پاؤں جل جائے۔ میرے استاد بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں، اور اتنی سخت گرمی ہے۔ اسٹوڈنٹ نے، شاگرد نے خوابی میں استاد کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ تو اتنے اللہ والے تھے، آپ کے پاس اتنی عبادت تھی، اتنی نمازیں تھی، سارا سب کچھ تھا، حضور بتائیے کیا آپ کی ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی؟ حضور آپ تو اتنی عبادت کرتے تھے، کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ایک بھی عبادت قبول نہ ہوئی؟ آج جن کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہے، آج جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ شاگرد نے کہا حضور آپ نے اتنی عبادت کی ہے، کیا ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تو استاد نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی اتنی میں نے عبادت کی، اور جتنی عبادت کی ساری اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کی، جتنی عبادت کی اللہ نے سب اپنی بارگاہ میں قبول بھی کی۔ تو شاگرد نے کہا حضور جب ساری عبادت قبول ہوئی تو آج ہی آپ کا انتقال ہوا ہے، پہلی رات ہے، اور آج آپ کے جسم پر لباس بھی نہیں، بے چینی کے عالم میں اس پہاڑ سے اس پہاڑ آپ چکر لگا رہے ہیں، اتنی تکلیف ہیں، حضور جب ساری عبادت قبول ہوئی تو یہ عذاب کیوں؟ تو سنو، استاد نے کہا بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ آج جو میرے جسم پر لباس تمہیں نظر نہیں آتا، بے چینی کے عالم میں، سخت گرمی میں، دھوپ کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہوں ایک سوئی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک سوئی، سوئی جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں کہ نہیں سوئی؟ ایک سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ عبادت تو اللہ نے قبول کر لی، ساری عبادت اللہ نے قبول کر لی، اب یہ جو عذاب ہو رہا ہے ایک سوئی کی وجہ سے۔ شاگرد نے کہا حضور میں سمجھا نہیں، کیا بات ہے؟ تو استاد نے کہا بیٹا ابھی انتقال سے چند دن پہلے میرا کپڑا پھٹ گیا تھا، پڑوس میں جو میرا دوست رہتا تھا اس کے پاس گیا، اس کے پاس سے سوئی لے کر آیا، اور اسی سوئی سے میں نے اپنے کپڑے کو سلا، اور کپڑا سلنے کے بعد میں نے کپڑا پہن تو لیا، اور کپڑا پہننے کے بعد میں بھول گیا، اور میں اپنے اسی پڑوسی دوست کے پاس جا کر اس کی سوئی کو واپس نہ کر سکا، اس سے پہلے موت آ گئی۔ سوئی لایا تھا دوست کے پاس سے، کپڑا سلا، کپڑا تو پہن لیا، اور وہ سوئی اپنے دوست کو واپس کرنے سے پہلے موت آ گئی۔ جب موت آ گئی میں اللہ کی بارگاہ میں آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تو عبادت تو لے کر آیا ہے، لیکن پڑوس کا جو مسلمان تیرا دوست تھا، پڑوس میں جو تیرا دوست رہتا تھا، اس کی سوئی تو دبا کر لے کر آیا ہے۔ سوچئے تو صحیح ہے، اتنی عبادت اور ریاضت، بہت بڑے عالم ہمارے پاس تو ہے ہی کیا، کتنی عبادت ہے ہمارے پاس، کتنے سجدے ہمارے پاس، ہم نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کہ سب تو اللہ نے قبول کیا، فقط ایک دوست کو میں سوئی دینا بھول گیا۔ ایسا نہیں کہ میں نے دبا کے رکھ دی کہ دینی نہیں ہے اس کو۔ آج ہمارے پاس بھی مال آتا ہے، لیکن ہمارے پاس مال آتے ہی ہماری نیت بدل جاتی ہے، اب تو دوں گا نہیں، جا تیرے سے جو ہو سکتا ہو کر لے، نہیں دوں گا۔ معاف کیجئے گا، اگر ہم سے کسی کو قرضہ لینا ہوتا ہے، ہم سے اگر کسی کو قرضہ لینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتا ہے کہ ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اچھا، مدد کرنے کے بعد جب ہمیں واپس لینا ہوتا ہے تو ہمیں کتنا جھکنا پڑتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ اسی دنیا میں رہتے ہیں، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تب وہ بالکل جھک جاتا ہے۔ ہمارا پیسہ ہمیں جب چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں بھائی صاحب، بھائی دے دو، میرے فون اٹھاؤ،
یہ سب عاجزی اور انکساری کرنی پڑتی ہے۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم نے نہیں دیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرضہ لینے کے بعد نیت کرو کہ مجھے اس کو واپس کرنا ہے۔ قرضہ لیا ہے تو پھر نیت کرو کہ مجھے واپس کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر بندے تو نیت کر لے گا کہ مجھے واپس کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں، کہیں سے بھی اسباب بناؤں۔ تو نیت تو کر، سوچے تو صحیح، ہمیں ارادہ تو کرے کہ مجھے یہ پیسہ واپس کرنا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، سارا قرضہ اتر جائے گا، لیکن پہلی بات ہماری نیت ہی نہیں ہے نا۔ پیسہ ہماری جیب میں آنے کے بعد اب تو دیکھ تجھے واپس کیسے ملتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ سارا پیسہ ہم دبا لیتے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹا شاگرد ساری عبادت تو قبول ہو گئی، ایک چیز، ایک سوئی کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں گرفتار کر دیا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے بندے ایک سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ سوئی اس کے مالک تک قیامت تک نہ پہنچی تو قیامت تک عذاب میں گرفتار رہو گے۔ ایسا نہیں کہ آج چھوڑ دیا جائے گا، ایک دن کا عذاب دے کر چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اگر قیامت تک اس پڑوسی کے پاس جا کر تمہاری سوئی نہ پہنچی قیامت تک عذاب کا سلسلہ شروع رہے گا۔ استاد نے اپنے شاگرد کو خوابی میں کہا بیٹا اب اگر کچھ کرنا چاہتے ہو میرے گھر پہ جاؤ، فلاں جگہ الماری رکھی ہے، الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہے، سوئی کو اٹھاؤ اور پڑوس میں جو گھر ہے وہاں جا کر اس تک پہنچا دو۔ وہ شاگرد کی آنکھ کھلی، صبح جیسے نمودار ہوئی استاد کے گھر پر گئے، الماری تک پہنچے، سوئی نکالی، اور سوئی نکالنے کے بعد جہاں آپ نے ایڈریس دیا تھا اس ایڈریس پر پہنچے اور اس کے مالک کے پاس جا کر کہا کہ یہ میرے استاد نے آپ سے سوئی لی تھی، کہاں چند دن پہلے سوئی لی تھی، کہا یہی سوئی میں آپ کو واپس کرنے آیا ہوں، ماجرا یہ استاد کا تو انتقال ہو گیا، خواب میں نے یہ منظر دیکھا ہے، میرے استاد پریشان ہے، ان کی سوئی لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اپنی سوئی رکھ لیجئے اور میرے استاد کو معاف کر دیجئے۔ سوئی رکھ لیجئے اور میرے استاد کو معاف کر لیجئے۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے بس اتنا سننا تھا کہ جس کی سوئی تھی وہ ہزاروں قطار رونے لگا، کہا اتنی سی بات پہ پکڑ ہو گئی، کیا ویلیو ہے سوئی کی، سوئی کی کیا ویلیو ہے، لیکن بس اتنی سی بات پہ پکڑ ہوئی۔ اللہ اکبر، اس انسان نے سوئی اپنی ہاتھ میں لی اور سوئی ہاتھ میں لینے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ سوئی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا مالک یہ سوئی مجھ تک پہنچ گئی اور میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ شاگرد چلے گئے، رات کو جیسے ہی سوئے پھر کیا خواب میں دیکھا کہ آج استاد آرام کی حالت میں ہے، آج استاد آرام کی حالت میں ہے۔ شاگرد نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آج آرام کیوں ہے؟ تو استاد نے ارشاد فرمایا بیٹا جیسے ہی اس بندے نے کہا اے اللہ میں معاف کرتا ہوں، جیسے اس نے کہا اے اللہ میں معاف کرتا ہوں، جیسے اس نے معاف کیا اللہ نے عذابوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، میری بخشش فرما دی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے صاحبو، ایک سوئی پر اللہ اتنی پکڑ کرتا ہے، ایک سوئی پر اللہ اتنی پکڑ کرتا ہے، تو آج ہم اگر اپنی سگی بہن کا مال دبا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا آج ہمارے پاس جو مال ہے ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور یہ مال ہمارا تھوڑی ہے، یہ مال ہمارا تھوڑی ہے، مال تو باپ کی وراثت سے ہمیں ملا ہے، اور جب باپ کی وراثت سے ہمیں ملا ہے تو ہمارا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے حقداروں تک پہنچا دیں، اور اگر ہم نے نہ پہنچایا، ہمیں دل کے اندر اللہ کا خوف نہ آیا، ہم نے اپنی بہن کو دھتکار دیا، چھوٹے بھائی کو دھتکار دیا، مال دبا کر بیٹھ گئے، سنو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مل مفلس، میرے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے اناج نہ ہو، یہی سب سے بڑا مفلس ہے۔ صحابہ کرام سے جیسے ہی سرکار نے پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس مکان نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، رہنے کے لیے کچھ ساری چیزیں نہ ہو، وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر آپ ہی بتا دیجئے سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ کونین کے والی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جب وہ انسان قیامت میں آئے گا تو نیکیاں تو ہوگی۔ سب سے بڑا مفلس کون ہے کہ وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے پاس نیکیاں تو بہت ساری ہوگی، لیکن جب وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے اوپر الزام یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی،
اس نے کسی کو برا کہا ہوگا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے اپنی بہن کا حق دبایا ہوگا، اپنے بھائی کا حق دبایا ہوگا، آئے گا بہت ساری نیکی لے کر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی کھڑا کیا جائے گا اس کا کالا چٹا کھولے گا، کالا چٹا کھولتا جائے گا۔ اب اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا بہن کا حق دبا کر آیا ہے، اس کی اتنی نیکیاں، اور وہ نیکیاں بھی کون سی؟ مقبول نیکیاں، اتنی نیکیاں بہن کو دے دی جائے، اتنی نیکیاں بھائی کو دے دی جائے، اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے جس کو گالی دی ہے، اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے جس کے بارے میں غیبت کی ہے، آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ نیکی اس کو دے دو، یہ نیکی اس کو دے دو، یہ نیکی اس کو دے دو۔ اچھا ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی کالا چٹھا باقی ہوگا۔ اب فرشتے عرض کریں گے مالک اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اب اس کے پاس نیکیاں ہیں، کہا جائے گا مالک اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن اب بھی قرضدار باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی لیکن اب بھی حق باقی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا اب حق باقی ہے، اب نیکیاں ختم ہو گئی تو اب جن کا حق ہے ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ نیکیاں ختم ہو گئی، اب جس کا حق باقی ہے ان کے گناہ کو اٹھاؤ، ان کے اوپر سے گناہ کا بوجھ کم کرو اور اس کے سر پر ڈالو۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتی ہیں یہ انسان سب سے بڑا غریب ہے، سب سے بڑا مفلس ہے کہ وہ آئے گا تو بہت ساری نیکیاں لے کر، لیکن سب کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ گنہگار ٹھہر جائے گا، سب کے گناہ اس کے سر پر آ جائیں گے، اور اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں ہاتھ پکڑو جہنم میں داخل کر دو۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ آج ہمارے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کمانے کے بعد ہمارے پاس سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، جب تک دوائیں نہ کھائی جائے تب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی۔ اتنی تکلیفوں کا سامنا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں تو ہم خطا کار ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم پکڑ میں آ رہے ہیں۔ مت یہ سمجھنا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے پاس جا کر معاف کرا دیتے ہیں۔ کچھ نے اپنی بہن کے پاس جا کر کہا بہن تیری شادی نے سب ہم نے کر دی، اب تیرا جو وراثت میں جو مال بنتا ہے تو معاف کر دے۔ سنو شریعت کا مسئلہ، اگر بہن معاف کرنا چاہے تو بھی معاف نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رسول نے حق دیا ہے اسے، یہ اللہ رسول نے حق دیا ہے اسے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں معاف کرانے والے؟ یہی مہر کا بھی مسئلہ ہے۔ حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ مہر تم اپنی استطاعت کے مطابق دو، نکاح کرو تو اپنی استطاعت کے مطابق مہر دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ محلے میں میری بات ہو کہ ہاں فلاں حاجی صاحب کے لڑکے نے 51,000 مہر لکھوائی، 51,000 مہر لکھوائی تو جا کر پوچھو تو صحیح 51,000 مہر لکھوائی تو ہے، دی ہے یا نہیں؟ 51,000 مہر لکھوا تو دی، رات کو جاتے ہی فرسٹ نائٹ ہے اور دولہا جا کر اپنی بیوی سے مہر معاف کروا رہا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ استطاعت ہے اتنی مہر دو۔ اگر بہن معاف کرنا چاہے بھی معاف نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ صورت بن سکتی ہے کہ جتنا حصہ ہے وہ سارا حصہ بہن کو دے دیا جائے، بہن وہ سارا حصہ لے لے اور اس حصے میں سے اپنے بھائی کو جو دے دے توفتاً انعاماً دے دے، وہ ایک بات الگ ہے۔ آج ہم اپنی بہنوں سے معاف کرواتے ہیں، بہن معاف کر دے مجھے، یہ سارا حصہ میرے نام کر دے۔ بہن بہن ہوتی، بہن کے دل میں ایک حساس دل ہوتا ہے، وہ بھوک تو برداشت کر سکتی ہے، اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ بہن بہن ہوتی ہے، جیسے ہی بھائی آ کر معاف کرانا چاہتا ہے بہن فوراً معاف کر دیتی ہے۔ کیا ساری قربانیاں بہنوں کے مقدر میں؟ ساری قربانیاں بہن ہی دے؟ بھائی کبھی قربانی نہیں دے گا؟ بھائی جا کر بہن سے معاف کرواتا ہے، کبھی آپ نے ایسا سنا کہ بھائی نے سارا مال اپنی بہن کو دے دیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ہم نے اپنی بہنوں کے پاس جا کر معاف تو کروایا ہے، بہن معاف نہیں کر سکتی اگر بہنوں کو تم نے حق نہ دیا۔ آخری بات سن لیجئے، بنی اسرائیل میں قحط سالی آ گئی، 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 7 سال میں کیا ہوا؟ کھانا پانی ختم، جانوروں کا انتقال، سب کچھ کھیت کھلیان سب سوکھ گیا۔ اب انسان پریشان، کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، جنگل و بیابان میں جاتے پتے بھی موجود نہیں۔ تب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو ہی کاٹنا اور ان کو بنا کر کھانا شروع کر دیا۔ انسان کو کھاتا تھا، اتنی قحط سالی آ گئی، انسان کو بھون کر کھاتا تھا۔ اللہ اکبر! جب اتنی قحط سالی آ گئی، اب وہ لوگ جانور تو تھے نہیں، انسان کو کھاتے تھے، اور انسان کو کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ ہماری پریشانی ختم کر دے، اے اللہ ہماری پریشانی ختم کر دے، قحط سالی کا زمانہ ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، وہی بھیجی، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کے پاس اور ان سے جا کر کہہ دو کہ اگر تم دعا کرتے 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 سوکھ جاؤ، دعا کرتے کرتے
सूख जाओ, तुम्हारा पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सूख जाए फिर भी दुआ कबूल न करूंगा। दुआ करते करते सूख जाओ, लकड़ी की तरह हो जाओ, फिर भी तुम्हारी दुआ कबूल न करूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मालिक ये अगर दुआ करते करते सूख जाए फिर भी इसकी दुआ कबूल न करेगा, आखिर मामला क्या है? तो रब इरशाद फरमाता है, मूसा इनकी दुआ इसलिए कबूल न करूंगा कि इन्होंने अपनी बहनों का हक दबा के रखा है, अपनी बहनों का हक दबा कर रखा है। अगर ये दुआ करते 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 कि जिस्म सूख भी जाएं, इनकी दुआ कबूल न करूंगा। साहिबो, अगर हम आज दुआ करें अपनी बहन का हक दबाने के बाद, अल्लाह दुआ कबूल करेगा? नमाजों पर नमाजें पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं। आज पहली फुर्सत में घर जाएं, सारा माल जमा करें और उसको सारे कागज़ पर लिख कर किसी मुफ्ती साहब के पास जाएं, उनको ये बात बताएं, अपने कितने वारिसीन हैं सबके नाम बताएं और उनसे बराबर इस्लामी शरीयत के मुताबिक हिस्सा बनवाएं और उनको उनके हिस्सा उनके हकदारों तक पहुंचाएं। अच्छा, अगर आपने हिस्सा उनके हकदारों तक पहुंचा दिया हो, अगर पहुंचा दोगे तो अल्लाह ताला आपको दिल में वो सुकून अता फरमाएगा। अगर हक पहुंचा दिया, अल्लाह आपके दिल में वो सुकून अता फरमाएगा कि फिर आप अगर कैसे भी बीमार हो, न दवा की ज़रूरत है, न रात को गोलियां लेने की ज़रूरत है, एक अल्लाह ताला आपके दिल पर सुकून अता फरमाएगा। साहिबो, आज पहली फुर्सत में ये काम कर लेना। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, कही हुई बातों पर मुझे और आप तमाम हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।